الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، بھائیوں اور سماعت فرمانے والی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام حضرات کو میں اپنے چینل قرآنک ٹیچر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خیریں خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر غم سے، ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ معزز دوستو، اس وقت سب سے زیادہ پریشانی جو لوگوں کو ہے وہ بے برکتی اور بے روزگاری اور مال کی کمی، اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، حتیٰ کہ لوگ مال کی کمی کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے خودکشی تک کر لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب غربت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ کفر انسان کو عنقریب فقر انسان کو عنقریب کفر تک لے جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فقر سے بھی پناہ مانگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا کی بھی خوبصورتی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی خوبصورتی عطا فرما، یعنی دنیا بھی ہماری اچھی ہو جائے اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے، وقنا عذاب النار، اور اپنے غضب سے ہمیں بچا دے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا دے۔ تو ایک مومن کی زندگی اسی طرح ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کی بھلائی بھی چاہے اور آخرت کی بھلائی بھی چاہے۔ دنیا میں اتنی تنگ دستی نہ ہو کہ انسان ذلت تک پہنچ جائے، اور اتنا وافر مال و متاع بھی نہ ہو کہ انسان اس میں لگ کر اپنے رب کو بھول جائے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مال و متاع بھی نہ ہو کہ اس میں لگ کر اللہ کو بھول جائے، آخرت کو بھول جائے اور آخرت تباہ ہو جائے، اور اتنی کمی بھی نہ ہو کہ انسان ذلت تک پہنچ جائے اور ان یکون کفرا، یا کفر تک پہنچ جائے۔ تو اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ سے مانگنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور ہم نماز میں بھی اکثر التحیات کے بعد ہم پڑھتے ہیں آخر میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو یقین کے ساتھ اس کو ضرور مانگا کریں۔ باقی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ معاشی تنگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بندہ پریشان ہوتا ہے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑوں کی جو نوبت پہنچتی ہے، جو اکثر وجوہات ہوتی ہیں، وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آدمی کے اسباب اتنے نہیں ہوتے اور ضروریات بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، عزیزو، بھائیو، آج میں ایک آپ کو مختصر سا وظیفہ بتاؤں گا، ایسا مختصر وظیفہ جسے ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ اس وظیفے کو کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو نمبر 1 تنگ دستی سے دور رکھیں گے، تنگ دستی اس پہ نہیں آئے گی، اس کو اللہ تعالیٰ غنی فرما دیں گے، مال
کی جو تنگی ہے اس سے ختم ہو جائے گی، غنی بن جائے گا۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے بھی بچائیں گے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے التماس کرتا ہوں، اگر آپ ہماری یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس مشن کا اور ہماری اس ٹیم کا حصہ بنیے، اور اس کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جایا کرے۔ تو چلے اب میں وظیفہ بتاتا ہوں، مختصر وظیفہ ہے، اسے نوٹ کر لیں، اسے یاد کر لیں۔ روزانہ 100 مرتبہ بلا ناغہ آپ جو ہے اس کو پڑھیں، دیکھنا اس کی برکات کو، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا کرم فرمائے گا، اور آپ کے مال اور آپ کے مال میں وسعت ہو جائے گی، اور برکت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے گا۔ اور اس کے اخروی فائدے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے حفاظت فرمائے گا۔ وظیفہ مختصر ہے، بہت آسان ہے۔ وہ وظیفہ، اس کے الفاظ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ بہت آسان، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ ترجمہ سنیے: لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، الا اللہ، مگر معبود وہی ہے، وہ اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک، جو بادشاہ ہے، الحق المبین، جو حق ہے اور جو واضح ہے، اس کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں، چرند و پرند میں اس کی نشانیاں ہیں، دن اور رات میں اس کی نشانیاں ہیں، سورج کا نکلنا اس کی بہت بڑی نشانی، سورج کا غروب ہونا اس کی بہت بڑی نشانی، اور پودوں کا نکلنا اس کی نشانی، بارش کا برسنا اس کی نشانی، اور بادلوں کا آنا اس کی نشانی، پانی کا بہنا اس کی نشانی، زمین کا بچھونا بننا اس کی نشانی، موسموں کا بدلنا اس کی نشانی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے اندر بھی دیکھو، تمہارے اندر بھی بہت ساری اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ آدمی کا لقمہ کھانا، پیٹ میں جانا، خون الگ، فضلہ الگ، جتنی انسان کے بدن کو ضرورت اتنا بدن لے رہا ہے، جو زائد ہے وہ خارج ہو رہا ہے۔ پھر آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا، یہ زبان بھی گوشت کا ٹکڑا اور کان بھی گوشت کے ٹکڑے۔ زبان حرکت کرے تو آواز نکلے، کانوں سے آپ جتنی مرضی حرکت کرائیں کوئی آواز اور الفاظ نہیں نکلیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی۔ ناک اور کان، ناک سے سونگنا، یہ اللہ کی نشانی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اندر اللہ کی نشانی ہے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اللہ کی نشانیوں پر کچھ دلائل دیجیے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھیں بیری کے پتے کو، اگر یہ پتا بکری کھائے تو اس کے تھنوں میں دودھ آ جائے، اگر یہی پتا ہرن کھائے تو اس کے نافے میں مشک پیدا ہو جائے، اور اگر یہی پتا شہد کی مکھی کھائے تو اس کے پیٹ میں شہد پیدا ہو جائے۔ پتا ایک ہے، کھانے والی چیزیں مختلف ہیں، پتے کا ذائقہ ایک ہی ہے، کھانے والے بدل رہے ہیں، کسی سے شہد نکل رہا ہے، کسی سے دودھ نکل رہا ہے، اور کسی سے مشک بن رہا ہے، تو یہ کون سی ذات کر رہی ہے؟ یہ وہ اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ تو وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ کی نشانیاں تمہارے اندر موجود ہیں، باہر کی دنیا میں دیکھو ہر طرف اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو اس کا یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
الا اللہ، مگر وہ اللہ، وہی معبود ہے، الحق المبین، الملک الحق المبین، جو بادشاہ ہے، دونوں جہانوں کا بادشاہ، تمام جہانوں کا بادشاہ، شہنشاہ، الحق المبین، جو حق ہے، برحق ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، المبین، جو بڑا واضح ہے، اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ مختصر سا کلام ہے اور مختصر سا وظیفہ ہے، اسے 100 مرتبہ روزانہ بلا ناغہ آپ کریں، بہت جلد اللہ تبارک و تعالی تنگ دستی سے دور فرما دے گا، فراخی عطا فرمائے گا۔ شرط صرف یہ ہے، یقین کے ساتھ کریں اور توجہ کے ساتھ کریں، دھیان کے ساتھ کریں، اللہ اپنا کرم فرمائے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔